جی ٹی وی میں مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہفتوں نہیں مہینوں سے ایک بہت بڑی خبر جس پر مستقبل کی سیاست کے منظرنامہ بچھنا تھا، خود واشنگٹن میں آرمی چیف نے انتہائی دو ٹوک الفاظ میں یہ بڑا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ وہ دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ آپ کو علم ہے کہ آرمی چیف کی مدت جو تھی وہ جب 1.5 سال پہلے ختم ہوئی تو پھر سپریم کورٹ میں کوئی درخواست دی گئی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ نے ان کو مزید 3 سال دیے، اور اب یہ عمران خان اور کی تحریک انصاف اور نون لیگ کے حوالے سے یہ کنٹروورسی چلی ہوئی تھی۔ عمران خان نے الگ طور پر یہ مشروط کر دیا تھا کہ نئے الیکشن میں جو پی ایم آئے گا وہی آرمی چیف کا اعلان کرے گا، لیکن جو روایت کے مطابق آرمی چیف نے خود یہ اعلان کر دیا اور کہ دوسری مدت پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہرحال فوج کو ہماری جو ہے وہ سیاست سے دور رہی ہے، دور رہے گی۔ تو واشنگٹن سے کیونکہ میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے جس کے پس منظر میں نہیں جاؤں گا، لیکن وہاں ہمارے بڑے سینئر کورسپونڈنٹ صحافی انور اقبال ہوتے ہیں، مقتدر ادارے اور کام کرتے ہیں۔ جی انور اقبال، جو واشنگٹن میں یعنی صحافیوں کا ہماری بھی کوشش ہوتی ہے، خیر ہم تو کامیاب نہیں ہوتے، چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، اور خاص طور پر پاکستان کے والد آرمی چیف ہو، اس سے یہ خبر واضح دو ٹوک کے الفاظ میں آنا، تو اس کو غیر رسمی کہا جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ انہیں یہ بات کہنی تھی اور وہ یہ خبر بڑی بنی بھی۔ جی انور۔ دیکھیں مجاہد صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ایک لنچن تھا اور اس میں اس کے 2 سیگمنٹ تھے۔ ایک تو انہوں نے فارمل اسپیچ کی جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ فوج جو ہے تہیہ کر لیا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور وہ نہ کر رہی ہے اور آئندہ بھی نہیں کرے گی۔ دوسری جو اس کے بعد انہوں نے تقریر کے بعد لنچ تھا، لنچ کے دوران انہوں نے مختلف اپنے جو وہاں لوگ موجود تھے، خاص طور پر ہمارے ڈپلومیٹس اور کچھ مہمان بھی تھے، ان سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے ان سے سوالوں کے جواب بھی دیا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا 2 ٹوک الفاظ میں کہ وہ بالکل ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں، اور اگر دی بھی گئی تو نہیں لیں گے، اور وقت جب بھی دو باضابطہ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے بعد جب مدت پوری ہوگی تو وہ سبکدوش ہو جائیں گے۔ انور اقبال، آج آرمی چیف کی، اور عام طور پر ہوتا بھی ہے کہ کافی تفصیلی ملاقات ہوئی، لیکن ان کی ملاقاتیں محض ملٹری لیڈر جو ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا پینٹاگون یا دفاع کے لوگوں سے رہی، یا پولیٹیکل بھی، یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوا یا میڈیا ہاؤسز ہوئے یا فورن آفس ہوا، ان سے بھی کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں؟ دیکھیں ان کی ظاہر سیکرٹری ڈیفنس سے ملاقات ہوئی۔ سیکرٹری ڈیفنس کے علاوہ انہوں نے جو ہے گفتگو کی، جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن ہے ان سے ملاقات کی۔ اب وینڈی شرمن جو ہیں وہ دائرہ امور خارجہ کی ماہر ہیں، اور ان سے جو گفتگو ہے وہ سیکرٹری ڈیفنس سے جو گفتگو ہوگی اس سے مختلف ہوگی، اور اس میں جو اس کا پس منظر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے جس کا انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اظہار کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ڈپلومیسی بعد میں ہوگی، ابھی ضرورت معاشی استحکام کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے بڑے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور ساری قوم کے سارے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی جتنی ہیں ان کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس معاشی بحران سے نکل آئے۔ تو جو آپ ظاہر ہے ہمیں اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی گفتگو کا موضوع کیا تھا، فوکس کیا تھا، لیکن ان کی جو اسپیچ تھی اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہوگی وہ معاشی استحکام کے حوالے سے کی گئی ہوگی۔ تو اگر میں کنکلوڈنگ آپ سے یہ سوال کروں کہ اس طرح یہ بریک خبر ہو گئی، واشنگٹن سے خبر آئی 2 ٹوک، ویسے تو عام طور پر پہلے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ آرمی چیف نے شاید کچھ اس طرح کہا تھا کہ، لیکن یہ پوری بحث اس پہ چل رہی تھی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے، عمران خان کی سیاست کے حوالے سے، اور جو کہتے تھے کہ نئے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر جو ہے، نیا پرائم منسٹر آرمی چیف کا تعین کرے گا۔ موجودہ یعنی یہی سمجھا جاتا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی جو پرائم منسٹر ہیں، جب 21 نومبر غالباً دن ہے، وہ کریں گے۔ تو اب یہ میخانے یہ بحث سب لا یعنی ہو گئی ہے، اور آرمی چیف کے ان الفاظ کو آخری ہی حتمی بات کہا جائے۔
دیکھیں یہ تو خیر بہت ساری چیزیں صورتحال کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہیں. پاکستان میں آئندہ 2 مہینوں میں کیا صورتحال ہوگی, کیا عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ وہ لانگ مارچ کال آف کر دیں گے, آگے جو ہے کوئی مفاہمت ہو جائے گی حکومت میں اور حزب مخالف میں, کیونکہ جس طرح کل انہوں نے یہ بات کی کہ تمام فورسز کو معیشت پر فوکس کرنا چاہیے, اس وقت یہی لگتا ہے کہ ہماری فوج ہے وہ چاہے گی کہ تمام فورسز جس میں اپوزیشن بھی شامل ہیں مل کے معیشت کے لیے کام کریں. تو اگر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر تو وقت ہی سبکدوش ہو جائیں گے, لیکن فرض کریں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے تو صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سچویشن اتنی والیٹائل ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. شکریہ انور اقبال. میں نے بتایا کہ واشنگٹن کے بڑے باخبر صحافی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک تقریب ہوئی جس میں باقاعدہ تقلید کری اور پھر جب رسمی گفتگو کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں واشنگٹن میں یہ کہا کہ دوسری مدت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو جاؤں گا, اور اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ, لیکن پھر بھی انور اقبال کو جب ہم کر رہے تھے سینئر ہمارے صحافی اور باخبر صحافی خاص طور پر انڈیا پارا سے ہارون رشید صاحب ابھی کراچی آئے تھے, ہماری ایک رسمی ان سے تفصیلی گفتگو بھی ہوئی اور ہارون رشید صاحب نے اس وقت سے میں نے یہ سوال کیا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہم کرتے ہیں کہ نئے آرمی چیف جو ہیں کیا اس کا اعلان 21 نومبر پہ ہوگا, وہ نئے آرمی چیف ہوں گے اور باجوہ صاحب وقت پر ریٹائرڈ ہوئیں گے. تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہی کہا کہ باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے. میں کوشش ہارون رشید صاحب سے رابطہ, جی ہاں میرا رابطہ ہو گیا. ہارون صاحب آپ سے کراچی میں آپ تھے اور ہماری آپ کے ہلالی صاحب کی ایک خاصی تفصیلی غیر رسمی گفتگو ہوئی, اور میں نے جو باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا تھا تو ایک تو اچھی بات یہ ہے نا ہارون رشید صاحب کہ اب مقدس گائے نہیں رہی فوج, اب اتنا اسٹرانگ ادارہ ہو گیا ہے, انسٹیٹیوشن ہو گیا ہے کہ ہم لوگ میڈیا پر, اسکرینوں پر, پرنٹ پر لکھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, اور کوئی بہت زیادہ مجھے تو خیر کوئی فون کالیں والے بھی نہیں آتی ہیں. تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی مدت پوری کرنی چاہیے, کیا ہوگی. عمران خان صاحب نے بھی اس میں کچھ اپنا نیا ڈالا تھا. تو اگر میں آپ سے بہت ہی اسپیسیفک یہ پوچھوں کہ اچھی بات ہے کہ خود آرمی چیف نے اسے واضح کر دیا. ہارون صاحب, عمران خان نے جو کام کیا وہ نواز شریف نے بھی کیا, میڈیا نے بھی کیا, حالات سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا نے کیا. مقدس جو وہ نہیں رہے, ان کی اہمیت رہنی چاہیے, تقدیس نہیں رہنی چاہیے. اہمیت اس لیے ہے کہ ٹیررزم سے کون نمٹ سکتا ہے, غیر ملکی حملے سے کون نمٹ سکتا ہے. پھر یہ کہ فوج ایک ماڈرن ادارہ, واحد ماڈرن ادارہ ہے, اور تو ہمارے پاس کوئی ماڈرن ادارہ نہیں ہے جس نے 10 سال پہلے کاغذ قلمہ بنڈن کر دیے تھے, بلکہ 15 سال پہلے, اور جو نئی چیزیں سیکھتی رہتی ہے. اور دفاع اور ٹیکس کلیکشن ہی 2 سب سے اہم شعبے ہوتے ہیں نا, اس کی اہمیت برقرار رہنی چاہیے. تقدیس کسی کی نہیں ہوتی, تقدیس ہوتی تھی ایک آدمی کی, آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تقدیس تو اصول کی ہے, آدمی کی تھوڑی, آدمی کا احترام ہوتا ہے نا اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے. اور یہ رسول کسی کو ذلت نہیں ہے. تقویٰ جو ہے وہ فوراً لوگوں کا خیال ہوتا ہے, نماز روزہ ساری رات. جی ہارون صاحب, سوری ہارون صاحب کی آگے لائن ڈراپ ہو گئی, اور اسی موضوع پر ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آرمی چیف کا تعین ہو, وہ اسے ایکسٹینشن دینی ہو, ہمیشہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ مریم بی بی کا لندن جانا, عمران خان کا حلف لینا بھی بڑی خبریں ہیں, لیکن سب سے بڑی خبر جو بریک ہوئی ہے وہ یہ کہ آرمی چیف نے انتہائی دو ٹوک الفاظ میں ان کے حوالے سے جو متنازع گفتگو پچھلے کئی مہینوں سے کہیں بٹوین دی لائن, کہیں ڈائریکٹلی جلسوں, جلوسوں, میٹنگوں, گھروں, محلوں, چوراہوں پر ہو رہی تھی, اس کا لگتا ہے کہ باب بند کر دیا. اور واشنگٹن میں انہوں نے گو کہ وہ ایک تقریب تھی, بعد میں غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا کہ وہ اپنے وقت پر یعنی 21 نومبر کو ریٹائرڈ ہو جائیں گے اپنی دوسری مدت پوری ہونے کے بعد. اور ان کا کہنا ہے کہ میں مزید
کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نہ ہی ان کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل نیشنل ایشوز پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں نگار ڈاکٹر ہما بقائی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کو علم ہے کہ میں بدقسمتی سے ہی کہوں گا کہ ہماری سیاست میں کیونکہ ایک نہیں دو نہیں, ایوب خان 10 سال رہے, ضیاء الحق 10 سال رہے, مشرف 10 سال رہے, یعنی پاکستان کے 75 سالوں میں زیادہ مدت میں فوج رہی, اس کا کردار رہا, کبھی وہ ٹرائیکا ہو جاتا ہے, اس لیے شاید دنیا کے ملکوں میں اس طرح نہ ہو جتنا یہ ڈسکس ہو رہا ہو. تو اب یہ جو ابہام تھا یا پیدا کیا گیا ختم ہو جائے گا, جس میں واشنگٹن میں ہمارے محترم جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ دوسری مدت کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ڈاکٹر ہما بقائی, 70 سال میں نہیں فیصلہ ہو سکا سول ملٹری ریلیشنز کا, تو آپ کو لگتا ہے مجاہد ایک سٹیٹمنٹ سے یہ فیصلہ ہو جائے گا؟ آج واشنگٹن میں انہوں نے اس کا اندیا دیا ہے, لیکن یہ کس طرح پلے آؤٹ ہوگا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ تو بالکل میں نے جیسے آپ سے گزارش کی, 70 سال کا قصہ ہے, آپ کے اوپر ظاہر ہے بہت سارا انٹرنیشنل پریشر ہے کہ ڈیموکریسی کو آرگینک ہونے دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہی تصفیے کا حل نہیں ڈھونڈ پاتی, وہی اپنے کانفلکٹس آپس میں بیٹھ کے ریزالو نہیں کر سکتی. بیٹھ کے کیا آپس میں ریزالو کرنا تو دور کی بات ہے, آپس میں بیٹھ ہی نہیں پاتی. تو یہ جو پولیٹیکل اس وقت پولرائزیشن ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو اس پر سے ہٹا بھی دیں اس وقت صورتحال سے, سمجھیے آپ نے کسی طور عمران خان کو سبٹریکٹ کر دیا, تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو جماعتوں کا الحاق ہے پھر یہ آپس میں نہیں لڑے گا, پھر یہ ایک دوسرے کو نہیں گرائے گا؟ نہ تو ہم پولیٹیکل کلچر پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچرز ڈیولپ کر پائے, نہ ہماری سیاسی جماعت اور ہمارے سیاستدان اتنے میچور ہیں. جب ان کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ اس طرف دوڑتے ہیں, چاہے وہ فائدہ پنڈی میں ہو چاہے کہیں اور ہو, اور یہ ٹرینڈ میں ختم ہوتا نہیں دیکھتی. یہ بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ علیحدہ ہو جائے, بات یہ کہ ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو علیحدہ ہونے نہیں دیتے. یہ تو پکار پکار کے ہم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری کمر پہ ہاتھ رکھو اور ہماری کمر پر ہاتھ رکھو. ویسے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے درست کہا, لیکن ویسے جب میاں نواز شریف صاحب کو حالانکہ سپریم کورٹ نے نکالا تھا, نااہل قرار دیا گیا تھا, لیکن جب وہ لندن گئے تو تواتر سے وہ یہی بیان دیتے رہے تھے کہ جو عمران خان کو کہ جب پاور میں آئے کہ ہماری عمران خان سے نہیں, جو ان کے پیچھے لڑائی ہوتی ہے, یعنی یہ واضح ہوتا ہے کیا. لیکن عمران خان صاحب نے بھی جو پاور میں رہنے کے دوران بھی اور پھر باہر سے نکل بعد بھی انہوں نے بھی ایک کافی نیوٹرل کی ٹرمنالوجی استعمال کری, امپائر کی ٹرمنالوجی کو تواتر سے دہرایا اور بالواسطہ وہ کہتے رہے, اور پھر آرمی چیف کی تقرری تعیناتی اور ترقی کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہے. تو یعنی سوری ٹو سے کہ عمران خان صاحب نے میری ایشو کو متنازع بنایا, حالانکہ تمام جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حلقے یہ پیغام دے چکے تھے کہ آرمی چیف باجوہ صاحب اپنی مدت جو 21 نومبر کو ہوگی مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو جائیں گے. ڈاکٹر عائشہ, ڈاکٹر عمران خان صاحب تو اس بات پر تقریباً سبجی جمے ہوئے نا کہ ری الیکشنز ہونے چاہیے, اور انہوں نے ہر چیز کو اس سے کنڈیشن کر دیا, حتیٰ کہ پارلیمنٹ میں واپس آنے کو بھی اس چیز سے کنڈیشن کر دیا ہے, اور وہ پریشر بھی برقرار رکھ رہے ہیں ایگزسٹنگ گورنمنٹ پہ. تمام تر چیزوں کے باوجود جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا, بیلز بھی مل گئیں, مقدمے بھی ختم ہو گئے, نیب کا بھی قصہ ختم ہو گیا, لیکن وہ عمران خان کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہے. عمران خان جو ان کی فورس ہے اس کو کم نہیں کر پا رہے. تو میرے خیال ہے یہی ایک فیکٹر ہے جو اس وقت ہماری پالیٹکس کو ڈٹرمن کر رہا ہے. جو ڈینومینیٹر ہے اس وقت پورے پولیٹیکل ڈسکورس کا پاکستان میں وہ آئی کے ہے. لیکن یہ بھی تو ہے ڈاکٹر, اس کا ڈاکٹر صاحبہ آپ تو ماشاء اللہ پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں, انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی رہا جاتا ہے, گفتگو کرتی ہیں کہ میرے خیال میں ہمارے یہاں آئین میں ابہام ہے. یعنی جب ہم ججوں کی کنٹروورسی آتی تھی کہ سینیٹی یونٹی, اس میں پھر ججز کیس میں فیصلہ ہو گیا کہ موسٹ سینئر ہوگا. اسی طرح آرمی چیف کی بھی جو مدت اس کا تعین تھا, ایک تو خود بہرحال پاس میں ضیاء الحق اور مشرف اپنی مدت بڑھاتے رہے, اور بیچ میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اپنی مورل اتھارٹی کمزور ہونے کے سبب وقت دیا, کیانی صاحب کو بھی بڑھایا, اور یہ تو آپ کے پارلیمنٹ نے دیا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن, جو یا نہیں دینا چاہیے تھا. یہ تو ملٹری کے ڈومین ہوتا ہے کہ آٹومیٹکلی جو سینئر موسٹ ہو وہ آرمی چیف ہو جائے,
اور ابھی بھی یہی تاثر تھا کہ ان کے بعد جو سینئر موسٹ ہوگا وہ بنے گا؟ دیکھیے، چاہے ایکسٹینشن ہو چاہے سلیکشن ہو، کیا ماضی میں ایسے لوگوں کو اس عہدے پہ نہیں لایا گیا اس خیال سے کہ یہ ہماری بات سنیں گے؟ کیا ہم بھول گئے ضیاء الحق کو؟ کیا ہم بھول گئے مشرف کو؟ اور پھر کیا سیاسی جماعتوں کو وہ ملا جو وہ ڈھونڈ رہے تھے ان اپوائنٹمنٹس کے تحت؟ میرے خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی ملٹری چیف آتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو ایلیجنس ہوتی ہے یا لوائلٹی ہوتی ہے وہ اپنے ادارے سے ہوتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ پاکستان سے ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی سی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ آ کے یہ کوشش کرے کہ کوئی ملٹری چیف آ کے اس کا ساتھ دے گا ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری، ریاست کی قیمت پہ وہ اس کا ساتھ دے گا، تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے۔ ضیاء الحق صاحب کو لایا گیا، کتنوں کو پیچھے ہٹا کر بھٹو صاحب لائے تھے، مشرف صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا ان کی کوئی روٹس نہیں ہے، یہی سوچ سمجھ کے لایا گیا تھا نا۔ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن پہ تمام جماعتوں نے اگری کیا تھا، آج کون اس کے حوالے سے شور کر سکتا ہے؟ آج کون سی جماعت ہے جو باجوہ صاحب کو آواز نہیں دیتی کہ ہماری کمر پر ہاتھ رکھو، ہمیں مضبوط کرو؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ٹرینڈ نئے آرمی چیف کے آنے سے ختم ہو جائے گا؟ شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی۔ اور غالباً اب جو میں نے کہا نا کہ ہم نے جو گفتگو کی اور جو ہمارے سینئر موسٹ لوگوں نے اس پر اظہار خیال کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آرمی چیف نے جب واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں کر دیا، تو کم از کم پاکستان کی سیاست میں اس وقت جو بہت بڑے جو کنٹروورسی یا متنازع ایشوز ہیں، اور جس میں شاید یہ سب سے بڑا ایشو سمجھا جاتا تھا، پولیٹیکل پارٹی اپنے مستقبل کے حوالے سے دیکھتی تھیں، یہ اب شاید اوپن نہ ہو کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ اپنی دوسری مدت پر ختم ہونے پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ بارش سے اور سیلابی ریلے سے جو متاثر ہوا ہے سندھ، خاص طور پر خود میں بھی شہروں گیا ہوں، لیکن ابھی جب میں کل رات کو BBC کی جو ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، بہرحال انٹرنیشنل ادارہ ہے اور اس نے جو دنیا کی توجہ دلائی اس کو سامنے رکھا، تو انہوں نے دیکھیے کتنی باریک بینی سے باقی چیزوں کے بجائے کہا یہ کہ اصل میں جو ہے وہ اصل میں جو چیز ہے وہ وہاں پر جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، جس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور یقینی طور پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے بھی کہ کم سے کم 3.25 کروڑ جو ہے لوگ اس بارش سے، سیلابی ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ سنگین بات یہ کہ ان ہمارے جو خاص طور پر سندھ میں دیہی علاقوں میں جو صحت کی اور زندگی کی بنیادی جو سہولتیں ہیں اس کی کمیابی کے سبب بیماریاں جس میں ڈینگی ہے، ملیریا ہے، وہ پھوٹ پڑے ہیں، اور اس پر جو ویسے تو میں نے خود بھی دادو کے کنارے اور پورے اس کے ارد گرد دیکھا، خود اس کا جائزہ لیا، ڈاکومنٹری بنائی، کل دکھائی بھی آپ کو، لیکن مجھے اس بات پر آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی خبر ہے کہ BBC نے جو پاکستان کا ساری دنیا کا سب سے بڑا میں تو کہتا ہوں نشریاتی ادارہ ہے، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اس نے انتہائی تفصیل سے، تواتر سے پاکستانی فلڈ پر ڈاکومنٹری دکھائی تاکہ دنیا کی توجہ دلائی جائے۔ اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ابھی تک جو ہیلتھ کے حوالے سے جو $160 ملین کی جو اپیل کی گئی تھی اس میں سے 1/4 بھی نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ BBC کی اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کر، اور میرا مقصد بھی یہ تھا کہ BBC کے شکریہ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری دکھا کر آپ کو یہ دکھاؤں کہ خاص طور پر سیلابی ریلا چلا گیا، ایک حد تک پانی بھی کم ہو گیا، فصلیں بھی ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں، لیکن جو بیماریاں ہیں، کہتے ہیں جی کوئی 1.25 لاکھ خواتین حاملہ ہیں اور کوئی 1.5 کروڑ کے قریب جو ہیں لوگ مختلف بیماریوں کے شکار ہیں۔ PMA کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کیسر صاحب میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیلاب کے متاثرین کے حوالے سے ہمارا میڈیا مجھے لگتا ہے کہ جیسے
پیچھے ہٹتا جا رہا ہے, کچھ ان کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. وہی ہنسی مذاق راتوں کے جو پروگرام ہیں ان پر گھنٹوں صرف کیے جا رہے ہیں, لیکن اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ان کی سیریسنس یعنی میڈیا کا جو کمرشلائزیشن ہے وہ اپنی جگہ, لیکن بارش سے جو میں نے کہا اور سیلابی دنوں سے متاثرہ 3.25 کروڑ لوگوں کو بے آسرا جس طرح چھوڑا گیا ہے, اور خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے میں نے خود بھی دیکھا کہ جو اسپتالوں کا حال ہے اور جو وہاں پر جو دوائیں ہیں جو کہا جاتا ہے بہت مل رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یہ تو اس سے تو لگتا ہے, اور خاص طور پہ ڈینگی اور پھر ملیریا, بے شمار بیماریاں, اور پھر سب سے بڑا جو ہے وہ جو پریگننسی یعنی حاملہ عورتیں. تو اس سے تو لگتا ہے کہ کم سے کم سندھ کی حد تک ہمارا ہیلتھ کا صحت کا نظام فیل ہو چکا ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پاکستان کے اندر جو اوور آل جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ بڑا کمزور ہے, بہت ویک ہے. ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ کے نظام کو بڑھانا پڑے گا, اس کے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور تمام ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, اس کو پراپر طریقے سے مینٹین کرنا پڑے گا, اور مزید اس میں امپرووائزیشن کرنی پڑے گی, نئے ہسپتال بنانے پڑیں گے ریکوائرمنٹ کے حساب سے, چونکہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ہاسپٹلز اور ہیلتھ کی فیسلٹیز اس حساب سے نہیں بڑھ رہی ہیں. اب چونکہ یہ سیلاب کی پرٹیکولرلی آپ بات کر رہے ہیں, کوئی بی بی سی کی نمائندگی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یہ رپورٹنگ کی ہے, تو ہم تو یہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, رپورٹنگ ہونے سے پہلے سے, کہ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا. جو ابھی پرابلمز ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, بارشیں بہت ہوں گی. تو یہاں پر جو حالات ہوئے وہ ایک تو بارش کا سیلاب آیا, اور اس کے بعد جو نارمل دریاؤں کا جو سیلاب آتا ہے وہ اس کے بعد اس کا سیلاب آیا. تو یہ جو آفت ہے یہ بہت بڑی آفت آئی ہے, اور یہاں پر یہ پرابلمز یہ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کے گھر, مویشی اور جو فصلیں ہیں وہ سب تباہ ہو گئی ہیں. اور یہاں پر سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ زمین نہیں ہے, مطلب آدمی کمیونیکیٹ کیسے کرے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. جب بارشوں کا مسئلہ نہیں تھا, پانی نہیں تھی, روڈ کلیئر تھے, سب کچھ آنا جانا ہو رہا تھا, تو بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ہیلتھ کا نظام بڑا ویک ہے, بہت سست ہے, ہم اس طرح سے کام نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس میں بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ایک سے دوسری جگہ جانا. اور پھر جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں پر کہ دوائیاں موجود نہیں ہیں, لوگ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے, ان کو روزانہ کا روٹین کا کھانا پینا میسر نہیں ہے, اور جو بچے اور جو خاص کر بچے جو بیمار ہو رہے ہیں ان کے لیے ادویات کا پرابلم ہے, ان کے پاس ڈاکٹرز نہیں ہیں. یہ ایشو ہے بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے, اور جو ہم سیکھیں تو اپلائی کریں تاکہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں. لیکن ہم ہمیشہ ہر دفعہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں ہمیشہ آتا ہوں اور یہی باتیں کرتا ہوں, کبھی بھی کوئی ہم پرانی چیزوں سے نہیں سیکھتے اور نہ ہی ہم کوئی کام کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ, مجھے علم ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں آپ کی آرگنائزیشن کے کچھ لوگ گئے, لیکن پی ایم اے نے جیسے کہ جب کرونا کا آیا تو آپ کو باقاعدہ, جہاں تک مجھے سندھ کا علم ہے, جو ایک کور کمیٹی بنی تھی ان میں آپ کو شمولیت تھی, آپ سے مشورے لیے جاتے تھے, عملاً آپ نے اس میں حصہ ادا کیا. اب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کرونا میں بھی بہت بڑی یعنی جانی نقصان ہوا, ہماری معیشت کا نقصان ہوا, لیکن یہ اس سے زیادہ بڑا ہے. لیکن اس میں پی ایم اے نے کوئی انیشیٹو, یعنی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو سب سے بڑی ڈاکٹروں کی نمائندہ جماعت ہے, اس نے کچھ حکومت سے کوارڈینیٹ کرنے کے لیے انیشیٹو نہیں لیا, یا اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے بھی آپ لوگوں کو شامل نہیں کیا, کیونکہ آپ کے ہر جگہ شاخیں موجود ہیں, ہر جگہ ڈاکٹرز آپ کے ارکان موجود ہیں, اور آپ لوگ یعنی ماشاءاللہ جب ایک کاز کی خاطر کر رہے ہیں, ایک دن 2 دن وہاں دیتے. یہ جو صورتحال ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے, لیکن آپ کی آرگنائزیشن جو سب سے بڑی ہے اس کے ارکان جو ہیں ان کا بھی تو کوئی فرض تھا کہ وہ اگر حکومت نہیں آپ کو بلا رہی تھی تو آپ ان سے کہتے کہ ہم ان علاقوں میں خود جا کر کام کرنے تیار ہیں. ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تو کہتے آپ ہیلی کاپٹر سے وہاں جانے تیار ہیں. اور میں تو کافی گیا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ سب مورو اور دادو اور ٹنڈو ولایار, اور جی ڈاکٹر صاحب.
देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तमाम ब्रांचेस सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत शुरू से काम करना शुरू कर दिया था। और मैं चूँकि सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में, तो मुझे हर जगह पे ये मालूमात रखनी होती है। और हमने एक रिलीफ कैंप भी कराची में PMA का जो हेड ऑफिस है सेंटर का यहाँ पे बनाया हुआ है। PMA कराची के जो लोग हैं वो देखते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम अपने ब्रांचेस की मदद करते हैं। हमें लोग इमदाद भी दे रहे हैं। हम मोस्टली जो है अद्वियात के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, डॉक्टर्स पे हमने फोकस किया हुआ है। जहाँ तक आप सिंध की बात कर रहे हैं, तो सिंध में हमारे बहुत सी जगहों पे हमारे डॉक्टरों ने मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, लोगों के उन जगहों पे जाके इलाज भी कर रहे हैं। ये सारी बातें मुझे पता है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो रिकॉर्ड पे ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं कि मीरपुर ख़ास है, लाड़काना है, सखर है, उमरकोट है, ये जो हमारा टंडो मोहम्मद खान है, टंडो मोहम्मद जाम है, वो इस तरह की जो इलाके हैं, इन तमाम जगहों पे जो है वो लड़के जो है हमारे डॉक्टर हजरात जो है काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि चूँकि जगह जगह पे पानी है और हमारे पास कोई किश्ती का कोई ऐसा सच निज़ाम नहीं है कि मोबाइल किश्ती के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाके आदमी काम कर सके, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है। लेकिन जो PMA के लोग हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर हजरात हैं, वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे बलूचिस्तान के दोस्त कर रहे हैं डॉक्टर हजरात, और पंजाब में भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं कहना चाहता हूँ और फिर मैं कहूँगा कि हमें सीखना चाहिए, जो कुछ भी हमें, चाहे वो मेड डिज़ास्टर हो, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो, हम जो भी उसमें करते हैं, जो कमी रह जाती है, हमें उसको अगली दफ़ा में पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जो लैकिंग है और जो हमेशा होती है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है। शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, सेक्रेटरी PMA बता रहे थे। और मेरी तो खैर ख्वाहिश होगी कि खुद डॉक्टर साहब की अगर शाखें वहाँ हैं उन जगहों पर, उन इलाकों पर, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं बल्कि ओवरऑल जो हेल्थ के सिलसिले में काम हो रहा है, तो उस पर बिलखुसूस तवज्जो दूँ कि मैंने जैसे कहा सैलाबी रेला या बारिशें तो चली गई, लेकिन जो बीमारियां हैं वो उससे बड़ी आफत बनकर हर रोज़ जो हैं वो दर्जनों के हिसाब से बच्चियों माओं की जानें ले रही हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।